علم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیک نالج، اس طرح کا علم حاصل کریں جو ہیومینٹی کے لیے فائدہ مند ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. تو کون سا فائدہ مند ہے علم؟ وہ آپ نے حاصل کرنا. ہم نے اپنے بچوں کو میکسیمم ٹیچ کرنا ہے کہ وہ لرن کریں، ان کے اندر ہیبٹ پیدا ہو کہ وہ پڑھیں. کسی کو جاہل رکھ دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جس بندے کے پاس علم نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، اس کو اچھے برے کا نہیں پتا، وہ انسان اتنا ڈپرائیوڈ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی میں کہتا ہوں قابل ترس نہیں ہے. بس اس پہ ترس کھانے کو دل کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں. جس کے پاس علم ہے اسے پتہ ہے کہ گڈ کیا ہے، بیڈ کیا ہے، میرے رائٹس کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میں ایز اے پاکستان سٹیزن آف پاکستان میرے اوپر کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ جانتا ہے. وہ کون جانتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے. جو ان پڑھ ہے وہ بیچارہ وہ اپنے کاموں میں پڑا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں پتا کہ کیا اس کے ارد گرد ہو رہا ہے. تو سچ کائنڈ آف نالج آپ کو ان چیزوں کو جاننا ہے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ اس لیے کیا جاتا ہے. اور پھر میں اس چیز پہ ہرگز بلیو نہیں کرتا کہ آرٹس پڑھتے جائیں یا آپ امپریکٹیکل نالج حاصل کرتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ یو شوڈ لرن سچ کائنڈ آف نالج دیٹ شوڈ گیو یو بینیفٹ ان فیوچر. آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کریں. آپ کو کام بھی آنا چاہیے. آپ ہاتھ سے بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ جسٹ آپ نے تھیریز پڑھی ہیں. اور میں نے تو پہلے بتایا کہ میں تھیریز پہ بلیو ہی نہیں کرتا. یہ تھیریز جھوٹ ہو سکتی ہیں. بلیو آن پریکٹیکل کے اوپر بلیو کہ آپ کا پریکٹیکل کتنا ہے. پریکٹیکل ورک آنا چاہیے. ایک بچہ چائنا کے اندر یا کوریا کے اندر بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ساتھ کھلونے بناتے ہیں اور وہ کھلونے بنا کے وہ باہر بھیجتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں اس کو. بہت سارے کنٹریز کے اندر چائنا اور کوریا کے بنے ہوئے کھلونے جاتے ہیں اور وہ عام بچے جو ان کے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں وہ بناتے ہیں. ہم 10ویں کلاس میں بڑے بچے 9ویں 10ویں کلاس میں کیا بناتے ہیں؟ یا ہمارا جو ایف ایس سی کر رہا ہے یا جس نے بی اے بھی کر لیا ہے، ایم اے کر لیا ہے، وہ بچہ کیا بناتا ہے؟ نتھنگ. وہ کوئی چیز کریٹ نہیں کرتا، وہ بلکہ بوجھ ہے. بوجھ نہیں بننا. آپ کوئی کام سیکھیں. آپ میں سے 6-7 بچے ہیں ان کو اتنا زبردست ورک آتا ہے، وہ بہت اچھی پینٹنگ کر لیتے ہیں، وہ بہت اچھی اس سے کوئی اور کام لے لیں آپ کو وہ کام کر دیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا کام کر لیں، انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں. اب وہ بچے سوسائٹی پہ بوجھ نہیں بنیں گے، وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے. لیٹس سپوز انہیں نوکری 2 سال نہیں ملتی، 4 سال 5 سال 10 سال نہیں ملتی، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. وہ نہ تو سوسائٹی پہ بوجھ ہیں، نہ گھر والے پہ بوجھ ہیں، وہ کسی پہ بوجھ نہیں، وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. یا 6-7 بچے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ٹرین ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی میں موٹیویٹ کرتا ہوں جو ان سا کام آتا ہے. اچھا، آپ نے کبھی کسی پٹھان کو مانگتے نہیں دیکھا ہوگا. میں جو ابھی تلاش کر رہا ہوں، بہت زیادہ پٹھان ادھر ہمارے کام کر رہے ہیں. میں بلیو می میں دیکھتا رہتا ہوں یار مجھے کوئی مل جائے کوئی پٹھان مانگتا. ابھی تک مجھے نہیں نظر، ابھی تک مجھے نظر. ہاں میں نے بہت سارے پنجابی دیکھے ہیں جو مانگتے ہیں. ابھی صبح مارننگ ٹائم میں جب آ رہا تھا تو بالکل یقین کرو 100% ہیلدی انسان، نوجوان ینگ، اس کے دانتوں سے مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ نشہ کرتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ پیسے دو، میں نے روٹی کھانی. میں نے کہا یار یہ دیکھ رہے ہو میں جاب پہ جا رہا ہوں، صبح بہت سردی ہے لیکن میں جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو آپ لوگ کیا مسئلہ، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو پیسے، میں 100 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمہارے ساتھ ظلم ہے. میں تمہاری عادات کو خراب کروں گا، میں تمہاری ہیبٹ خراب کر دوں گا. تمہیں ہیبٹ بن جائے گی یہ مانگنے کی اور ڈیولپ ہو جائے گی. میں نے اسے کہا یار میں تمہیں کام لے دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں ادھر کہیں ورک شاپ پہ کہیں میرے دوست ہیں وہاں پہ تم کام کرو، تمہیں وہ پیسے دے دیں گے 200 500 جتنے تمہیں چاہیے. کام کر کے میں نے کہا کھاؤ. میں نے اسے تھوڑا سا بتایا، کہا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے روٹی چاہیے. بس میں نے روٹی کے لیے مانگی، میں نے روٹی کے لیے بھی دینے کے لیے. لیکن یہ کبھی تمہارا ضمیر تمہیں پرک کرے تو سوچنا کہ تم کتنے جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق کھاتے ہو. صحت مند ہو، کام کر سکتے ہو. وہ بیچارے جو بلیو می جن کو جو مستحق ہیں وہ بیچارے اتنے شرماتے ہیں، اتنا یعنی وہ اتنا اس کو برا کام سمجھتے ہیں، وہ مانگتے نہیں. کئی بیچارے گھر میں مر جاتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں. جو بلا وجہ مانگتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پہ اس دن رنگ پڑی ہو، کیا مطلب جو بلا وجہ مانگے تو نہیں مانگنا چاہیے. کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ جب اللہ نے ہاتھ دیے تو کام کرنے چھوٹا موٹا کر لیں، نہیں بڑا کر سکتے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور وہ اچھی خاصی ارننگ لے جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں بہت بڑی نوکری کروں گا، آپ اپنے آپ کو سیٹ اپ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ورک کرتے رہیں. اور جو کام کر رہے ہیں، اگر ایک بچے نے میٹرک کر لیا تو کوشش کرے کہ اپنے علاقے میں میٹرک میں جو پڑھتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو پڑھائے، ٹینس سکھائے، انگلش سکھائے، فزکس سکھائے، کیمسٹری سکھائے، بایولوجی سکھائے، کمپیوٹر سکھائے. اس کا نالج ہو جائے گا. پھر وہ آپ خود ایف ایس سی میں داخلہ لے لے تو ایف ایس سی کا کوشش کرے، کورس پڑھے، اور پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد بی ایس سی کرے تو ایف ایس سی کو پڑھائے. پھر بی ایس سی کے بعد وہ ایم ایس کرے تو وہ بی ایس کے جو بچے ہیں ان کو پڑھائے. یعنی اس کا نالج اتنا ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرتا جائے، ساتھ ساتھ کرے. ویلیو دیکھے کہ بھائی سائنس کی ویلیو زیادہ ہے، انگلش کی زیادہ ویلیو ہے، کمپیوٹر کی زیادہ ویلیو ہے. جس میں زیادہ سکوپ ہو ادھر داخلہ لے کے آگے اپنا فیوچر بنائے. یہ نہیں کہ اندھا دھند پڑھتا جائے اور نہ اسے پتا ہو کچھ کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایم ایس سی کر لے، پی ایچ ڈی تک کر لے، اسے نوکری نہ ملے. میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں. ایسا نالج حاصل کریں جو آپ کو کل کو جاب بھی دے، نوکری دے، فائدہ ہو، ہیومینٹی کو فائدہ ہو، گھر والوں کو فائدہ ہو، تمہیں خود فائدہ ہو. پریکٹیکل نالج